امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ استاد پڑھا رہے ہیں، یہ اس خاندان کا ملکہ ہے. تو اب استاد پڑھاتا ہے، استاد نے بھی پڑھایا، 2 دفعہ اپنے کتاب کو صرف نظر ماری، نظر ڈالی اس کے اوپر اور کتاب بند کر دی. استاد نے کہا کتاب بند کر کے سناؤ، تو جیسا پڑھایا تھا ویسا سنا دیا. تو یہ روزانہ ہوتا تھا. حافظ صاحب قبلہ یہ روزانہ ہوتا تھا، روزانہ ہوتا تھا. ایک دن استاد کہنے لگے امن میاں عجیب بات ہے، ابھی میں پڑھاتا ہوں کہ تم سبق یاد کر لیتے ہو، میں پڑھانا مکمل نہیں کرتا کہ تمہیں سبق یاد ہو جاتا ہے، تو تم انسان ہو یا فرشتے ہو؟ یعنی اس عمر کے اندر تمہارے حافظے کا یہ عالم ہے اور یہ ملکہ ہے. اب آپ دیکھیے جس طرح کہ حضرت نے ذکر کیا کہ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن ختم، 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن. پھر حضرت نے چند واقعات ذکر کیے. اب اس تسلسل میں آ کر اس فتوے پر آپ آئیے. اور فتوے کا جو سوال ہے ذرا وہ دیکھیے آپ. فتویٰ تو دیا، لیکن دیا کس مسئلے پر؟ جس طرح حضرت علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ جب آپ نے فرمایا کہ وہی وہ عمر تھی کہ جب شریعت کے احکام میری طرف راغب ہوئے اور مجھ پر نمازیں فرض ہوئی، یعنی بلوغیت کی عمر. اور آپ نے فرمایا کہ جب وہ دارالافتاء کے اندر گویا کہ فتویٰ آ رہا ہے تو سوال ہے مسئلہ رضاعت کا، مسئلہ رضاعت کا کہ ایک بچے نے جو اس کی رضاعت ثابت ہونے والی عمر ہے، اس عمر کے اندر ایک خاتون کا دودھ پی لیا. تو دودھ ہم سب ماں سے پیدا ہیں، اللہ جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئی ان کی مغفرت فرمائے اللہ رب، جن کی حیات ہے اللہ ان کو سلامت رکھے. تو بچہ تو ماں سے جب دودھ پیتا ہے تو منہ لگا کر پیتا ہے، لیکن یہ سوال ذرا الٹ تھا. سوال یہ تھا کہ وہ دودھ منہ کے ذریعے نہیں گیا ہے، وہ ناک کے ذریعے گیا ہے. اب سوال کی پیچیدگی مفتی کے لیے ایک بڑی الجھن کھڑا کرتی ہے کہ جواب تو اس کا بن سکتا ہے، لیکن سوال کا جب پیرایا بدلتا ہے تو پھر جواب دینے کے لیے سوال کے مکمل گوشوں کی رعایت کرنی ہوتی ہے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالی نے اس پر فتویٰ جاری کیا. اس عمر کے اندر لکھا کہ بھلے ناک کے ذریعے وہ چند قطرے ہی حلق کے ذریعے معدے میں اتر گئے ہوں تو اس سے رضاعت ثابت ہو جائے گی. جب اس کو لکھا، صرف لکھا نہیں، اس کے ساتھ اس کا جزیہ بھی جوڑا، یعنی امہات الکتب سے اس کے متون کو شامل کیا، اس کو دلائل سے مبرہن کیا اور اس کو جامع کیا. صرف جواب نہیں دیا کہ یہ اس کا جواب ہے، بلکہ جو جواب لیا ہے اس کا جزیہ کہاں پر ہے، اس کے سورس کہاں پر ہے، یہ مستدل جو ہے یہ اس کا ماخذ کیا ہے. اس ماخذ کو جب ترتیب کے ساتھ حوالوں کے ساتھ لیا کہ فلاں کتاب میں ہے. اور جب لکھنے کے بعد اس دارالافتاء کے مفتی اعظم جو تھے وہ حضرت امام المتکلمین آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان صاحب رحمہ اللہ تھے، اور آپ منجے ہوئے عالم ہیں، منجے ہوئے مفتی تھے. جب آپ نے اس چیز کو دیکھا کہ اتنا سوال کی پیچیدگی ہے کہ ناک کے ذریعے دودھ اتر رہا ہے اور اس پر یہ جواب دے رہے ہیں، جواب پر جزیہ بھی لا رہے ہیں، حوالہ بھی لا رہے ہیں، تو پوچھا یہ کس نے لکھا ہے؟ اور جب بتایا گیا کہ انہوں نے لکھا ہے تو پھر آپ نے انعام و بخشش بھی عطا فرمائی اور حکم جاری فرمایا کہ اب مہر بنائی جائے اور احمد رضا ہمارے ساتھ بیٹھ کر فتویٰ دے گا. یہ عام آدمی بات نہیں کر رہا، یہ اپنے وقت کا سب سے راسخ العلم عالم بات کر رہا، جس کو فتوے کے اندر مکمل جو ہے کہ درک اور متانت حاصل ہے. انہوں نے یہ سند مبارک گویا کہ عطا فرمائی. پھر اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تقریباً میں 10 سال یا 11 سال کے قریب اپنے والد گرامی کے پاس رہا. تو گویا کہ یہ آپ دیکھیں اس لیے کہا گیا امام احمد رضا کون ہے؟ کہا جی معجزات رسول میں سے ایک معجزہ ہے. اتنی صلاحیت ایک بندے کے اندر مجتمع ہو جائے یہ سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قیامت تک ہوں گے. یہ جو اولیاء کی جماعت ہے، آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے قبلہ کہ ایک بندہ اتنا باصلاحیت ہو سکتا ہے. آپ جماعت صحابہ کو دیکھیں، وہ تو ہمارے سب کے مقتدا ہیں. آپ حضرات اہل بیت کو دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین. ان ہستیوں کو اگر آپ دیکھیں انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ ہستیاں، ایک انسان اتنا باصلاحیت، اتنا مدبر ہو جائے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کہ جمال کا عکس ہے، علم کا عکس ہے. یعنی جس طرح بلا تشبیہ حضور سید عالم کی ذات مبارکہ اللہ کے علم اور وحدانیت کی دلیل ہے، تو حضور سید عالم کی نبوت اور صلاحیت کی دلیل صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اور ان کی صداقت کی دلیل بعد میں پھر اولیاء ہیں، جیسے حضرت غوث اعظم ہیں، حضرت داتا علی حجویری ہیں، سرکار غریب نواز ہیں، سرکار سید باؤلق نقشبند ہیں، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہیں، امام ربانی ہیں، حضرت سرکار تاجدار گولڑا ہیں. یہ تمام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی صلاحیتوں کو دیکھ کر بندہ حیران ہوتا ہے. انہی شخصیتوں میں ایک شخصیت امام احمد رضا ہے کہ اس عمر کو دیکھیں جناب، میں نازل
ناظرین سے کہتا ہوں آپ غور کیجئے علامہ صاحب اور میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے کہ یہ کسی 100-150 سال عمر والے بندے کی بات نہیں کی جا رہی، یہ 4 سال 5 سال کے بچے کی بات کی جا رہی ہے، یہ 6 سال کے ایک بچے کا مرحلہ بتایا جا رہا ہے، یہ 8 سال، یہ نہیں کہ جس نے بہت بڑی یونیورسٹی میں ڈاکٹریٹ کیا ہو اور اس نے گویا کہ 30 سال 40 سال 50 سال تدریس کر کے اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کی ہو، وہ تو خود زمانہ طالب علمی کا دور ہے اور عمر بھی کم ہے، لیکن اس میں یہ صلاحیت۔ اب آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت، تو یہ معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک معجزہ